ہم میں سے اکثر لوگ ایک ہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم سچے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سبھی سچے ہیں، اور ہم مخلص ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب مخلص ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کچھ چہرے بے نقاب ہونے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں سکون دینے نہیں بلکہ ہم سے سکون چھیننے کے لیے آئے تھے۔ ایسے لوگ نہ آسانی سے چھوڑتے ہیں نہ برداشت کیے جاتے ہیں، اور انسان تھک کر ایک جگہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ اب یہ معاملہ تیرے حوالے ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی حقیقت پر مبنی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو بظاہر ہمارے قریب ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہمیں وہ توڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 10 ایسی نشانیاں جسے اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ اپنی زندگی کے بہت بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں، اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ ہر ملنے والا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کچھ لوگ صرف سبق بن کر آتے ہیں۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے ایسے زہریلے لوگوں کی جو کہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ ہی پریشان رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں، برائی نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں آپ کی زندگی میں ہوں گے تو آپ کبھی بھی مکمل خوش نہیں ہو سکیں گے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں دل سے، خلوص سے، نیت صاف رکھ کر، لیکن وہ ہمیشہ ایک ایسی چیز ڈھونڈ ہی لیں گے جو کہ غلط ہوگی۔ مثلاً آپ نے ان کے لیے 10 اچھے کام کیے لیکن ایک جگہ تھوڑی سی کمی رہ گئی، تو وہ اس 10 اچھائیوں کو بھول جائیں گے اور اس ایک کمی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور یہی چیز وہ بار بار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ یہ محسوس کرواتے ہیں کہ شاید میں کبھی کافی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ مانو قدسیہ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی روشنی کو نہیں دیکھتے، صرف آپ کے سائے گنتے رہتے ہیں۔ دوسری نشانی ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں منفی سوچ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جہاں بیٹھیں گے وہاں خوشی زیادہ دیر نہیں ٹکے گی، کیونکہ ان کی سوچ ہمیشہ نگیٹو ہوتی ہے۔ اگر کوئی اچھی بات بھی ہو جائے تو یہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی برا پہلو نکال ہی لیں گے۔ یہ ہمیشہ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، کوئی مجھے سمجھتا ہی نہیں۔ اصل میں یہ لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں، اور وہ خالی پن جو ہوتا ہے نا وہ شکایتوں، مایوسیوں اور منفی باتوں میں پھر ان کے اندر سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی ایسے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، حد سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ سچ کو بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ حقیقت پہچاننا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بہت ہی سمپل سی بات بھی ان سے کریں گے نا تو یہ اسے کچھ اور ہی بنا کر آگے پہنچا دیں گے، اور کبھی کبھی تو آپ خود شک میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی کیا میں نے واقعی ایسے کہا تھا؟ تو یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان ذہنی طور پر کمزور ہونے لگتا ہے۔ چوتھی نشانی ذہنی اذیت دیتے ہیں یہ لوگ آپ کو ماریں گے نہیں، لیکن آپ کو اندر سے توڑ دیں گے۔ ان کی باتیں، ان کا لہجہ، ان کا انداز آہستہ آہستہ آپ کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ ہنستے ہوئے بھی اندر سے ڈرتے ہیں پھر، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ خود کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں۔ پانچویں نشانی اپنی سوچ مسلط کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ویسا ہی سوچیں جیسا کہ یہ لوگ سوچتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی رائے دی تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو آزادی نہیں دیتے، اپنی مرضی نہیں کرنے دیتے، یہ آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ چھٹی نشانی آپ کی کامیابی سے جلنا۔ یہ لوگ آپ کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کامیاب ہوں تو یہ خاموش ہو جائیں گے، کبھی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے۔ آپ اگر خوش ہوں گے تو یہ آپ کے اس موضوع کو ہی بدل دیں گے جس میں آپ اپنی خوشی کا اظہار کریں، یا ان کو کوئی ایسی بات بتا رہے جو کہ آپ کی خوشی کا باعث بنی ہے تو یہ اس موضوع کو ہی بدل دیں گے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ اس موضوع سے آپ کو ہٹا دیا جائے۔ ان کے چہرے پر ظاہری طور پہ مسکراہٹ ہوگی لیکن اندر سے وہ حسد کر رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے آپ سے۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، بالکل ویسے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ان لوگوں کی ساتویں نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنی غلطی نہیں مانتے۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں نے غلط
کیا ہے یا میں غلط تھی یا میں غلط تھا، چاہے حقیقت سب کے سامنے ہی کیوں نہ آ جائے، واضح ہو جائے، حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، لیکن پھر بھی یہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، یہ بات کو گھما دیں گے اور الٹا الزام آپ کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے ڈال دیں گے اور خود کو یہ لوگ بچا لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد 8ویں نشانی ہے کہ خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں، ہر وقت اپنی مظلومیت کے رونے روتے رہتے ہیں، اور یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے ان کی طرف سے، اور یہ اس طرح سے دوسروں کی جو ہے وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ آپ کو تکلیف دیں گے، پھر لوگوں کے سامنے خود کو بیچارہ ثابت کریں گے اور آپ کو ان کے سامنے برا دکھائیں گے۔ 9ویں نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی فکر کرتے ہیں، ان کو دوسروں کی بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہر وقت بس اپنے ہی بارے میں سوچیں گے۔ لیکن اگر آپ انہیں ذرا سی تکلیف دے دیں گے نا تو یہ پوری دنیا کو بتائیں گے اور واویلا مچا دیں گے، اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے آخر میں 10ویں نشانی، طنز اور چپتی ہوئی باتیں کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، سیدھا کچھ بھی نہیں کہتے، یہ آپ کو پوائنٹ ماریں گے، اور آپ کو کوئی بھی انہوں نے بات کہنی ہے تو وہ کسی اور کا حوالہ دے کر آپ کو وہ بات کہیں گے کہ فلاں جو ہے نا وہ ایسے کری تھی، مطلب کہ آپ کو سنانا چاہ رہے لیکن حوالہ یہ کسی اور کا دیں گے، کسی اور کی کہانی بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو تم بھی ویسی ہو، اور ایسے جملے بولیں گے جو کہ دل میں چبھ جائیں گے، اور ایسی باتیں کریں گے کہ آپ ان کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکیں گے، اور وہ بس بہت ہی خراب قسم کی باتیں ہوں گی، آپ کو پریشان کرنے والی ہوں گی، آپ اندر ہی اندر سے ان باتوں پہ کڑتے رہیں گے، اور اگر آپ نے کبھی ان کو جواب دے دیا ان کی کسی بات کا تو کہیں گے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، لو تم نے تو سیریس ہی لے لیا، تم تو مذاق کو بھی نہیں سمجھتی ہو، یہ تو مذاق تھا، تم دل پہ لے لیتی ہو، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، مطلب ملبہ جو ہے نا یہ لوگ پھر آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتے۔ اب سب ساری نشانیاں تو میں نے آپ کو بتا دیں، تو اب پھر اصل میں اصل بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب پھر یہ لوگ اگر آپ کی زندگی میں شامل ہیں اور آپ ان سے چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتے، مجبوری ہے آپ کی ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ انہیں بدلنے کی کوشش کریں نہ کریں؟ تو آپ انہیں جتنی بھی بدلنے کی کوشش کریں گے آپ ناکام رہیں گے، کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے، تو انہیں بدلنے کی کوشش نہ کریں آپ، کیونکہ کچھ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ بس ایک کام کریں، خاموشی سے آہستہ آہستہ فاصلہ بنا لیں، اپنا سکون بچا لیں، کم سے کم کوشش کریں کہ آپ سے ان کا سامنا ہو، یا اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ کی زیادہ بات چیت نہ ہو اور ان کی کسی بات کا مطلب جواب نہ دیں، اور بس سن لیں چپ کر کے، اور جتنا زیادہ پھر آپ کنورسیشن میں جائیں گے اتنی زیادہ بات سے بات نکلے گی، اور کوشش کریں کہ آپ اوائڈ ہی کریں ایسے لوگوں کو نا، بس ہوں ہاں میں جواب دے دیا کریں اور بچ کے رہیں۔ آخر میں بس میں ایک ہی بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے اللہ اس سے بہتر آپ کو عطا کر دیتا ہے، تو اپنے دل کو سکون دیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور یاد رکھیں کہ ہر رشتہ جو ہوتا ہے نا، ہر رشتہ وہ نبھانا ضروری نہیں ہوتا ہے، تو اپنے سکون کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ رشتے نبھاتے رہیں اور اپنے آپ کو بے سکونی میں رکھیں، تو اس سے تو آپ اپنی صحت خراب کر لیں گے، تو ایسے لوگوں سے پھر بچ کے رہنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، کم سے کم ملنا چاہیے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، تاکہ پھر یہ خود ہی جو ہے نا آپ کو سمجھیں گے کہ یہ تو زیادہ بولتا ہی نہیں ہے اور اس کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی، تو وہ پھر خود ہی آہستہ آہستہ آپ سے اتنی زیادہ کنورسیشن نہیں کرے گا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔